رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ معذرت 4 دن سے میں ولاگ اپلوڈ نہیں کر سکی، جس میں شیڈیول بہت 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 زیادہ ٹائٹ تھا، ٹائم نہیں ملا ولاگ اپلوڈ کرنے کا، لیکن لاسٹ تک آپ نے میرا ولاگ ضرور دیکھنا ہے۔ میں نے بہت سے اچھے اچھے کلپس اس میں کیپچرڈ بھی کیے ہیں آپ کے لیے، تاکہ میں ایک ولاگ پورا ریڈی کر سکوں۔ یہ میں بیسک آئٹمس فار بریک فاسٹ لے کر آئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کچھ میٹھا کھاؤں لیکن زیادہ ہیوی نہ ہو۔ ڈیلی جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا، آپ کا لنچ کے لیے ایک خاص ہی موڈ بنا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی بچے کہتے ہیں یہ نہیں کھانا اور وہ کھانا ہے، اور کبھی دل کرتا ہے کہ یہ اپنا بھی دل کرتا ہے ایک ہی طرح کی آئٹم کھا کھا کے، ایک ہی طرح کی آئٹم ڈنر میں، لنچ میں یا بریک فاسٹ میں آپ کھاتے ہیں، آپ بور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ڈیفرنٹ مطلب چینج انسان کی فطرت ہے، چینج ہونا بھی ضروری ہے اور اسے چینج ہی پسند ہے۔ مجھے چند سال پہلے لگتا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کہ جس کے نصیب میں ایک نیک مرد ہو، اس کے لیے عورت کو عورت بن کر دکھانا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اپنوں سے محبت کے باوجود حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور چھوڑنا بھی۔ اور ہر عورت اتنی ہمت والی کہاں ہوتی ہے؟ عورت اتنی کمزور نہیں ہے جتنا آج کل کی عورتوں نے خود کو سمجھ لیا ہے کہ بھی ہم کمزور ہیں۔ اگر عورت کے 2 روپ ہیں، کچھ عورتیں آپ ایسی دیکھتے ہیں کہ جو خود میں بہت سٹرونگ خود کو سمجھتی ہیں، کہ ہر طوفان کے ساتھ لڑنے کی ہمت رکھتی ہیں، جبکہ وہ ہوتی بھی ہیں۔ عورت کا کمزور ہونا یا طاقتور ہونا، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے صرف اور صرف اس کے دماغ پہ، اس کی نیت پہ۔ اگر وہ ٹھان لے کہ میں نے خود کو مضبوط بنانا ہے اور ہر حالات کا سامنا کرنا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، وہ مضبوط ہی رہتی ہے، ثابت قدم رہتی ہے۔ اور اگر ایک عورت کچھ کرنے سے پہلے ہی یہ دل کو سمجھا لے، زمین اپنے ذہن پہ ٹھان لے کہ میں کمزور ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گی، پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ہم عورتیں دیکھیں، ایک سمپل سی مثال ہے کہ ہم ولاگ دیکھتی ہیں، اس میں ہمیں کیا زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ لوگ عورتوں کے گھروں کے طریقہ کار، اس ولاگ کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ فیملی ولاگ جس میں عورت کا سلیقہ، طریقہ کار، انداز گفتگو، مہمان نوازی، سب ہم وہ سب دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ کسی کے برتن اچھے لگتے ہیں ہمیں، کسی کے برتنوں میں چیزیں رکھنے کا انداز ہمیں پسند آ جاتا ہے، کسی کے کپڑے رکھنے کا، پہننے کا، بچوں کو ٹریٹ کرنے کا انداز پسند آ جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے سے سیکھنا، یہ بہت بڑی ایک میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ جس عورت میں یہ چیز پائی جاتی ہے نا کہ میں نے سیکھنا ہے، وہ عورت کبھی بھی ہار نہیں سکتی، وہ کامیاب ہی رہتی ہے۔ میری ایک بڑی کیوٹ سی سبسکرائبر کا کہنا ہے کہ ہم عورتوں کی کوئی زندگی نہیں ہے، ہم نے وہی کرنا ہے، وہی پہننا ہے، وہی بات کرنی ہے، وہیں جانا ہے جو کہ ہمارے شوہر نے کہنا ہے۔ اچھی بات ہے بھی، آپ اپنے شوہر کی بات مانیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ شوہر کی بات کیوں ماننی ہے۔ شوہر کی بات ماننا ہی اصل وجہ بھی ہے اور اصل آپ کے جینے کی ریزن بھی ہے، لیکن یہ عورت میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے، یہ عورت میں قابلیت ہونی چاہیے کہ اس نے اپنے شوہر کو قائل کیسے کرنا ہے، کون سی بات اسے منوانی ہے اور کس انداز میں منوانی ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو چیک کرنا کہ آیا کہ یہ بات میرے حق میں اور میرے شوہر کے، میری فیملی کے حق میں بہتر ہے، تو پھر وہ بات آپ خود میں وہ ٹیلنٹ پیدا کریں کہ اپنے میاں سے منوانی کیسے ہے۔ ہر مرد کی فطرت، ہر مرد کی
نیت ہر مرد کی بات سمجھنے کے احساسات جذبات سب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے پڑتے ہیں۔ تو عورت کمزور نہیں ہے۔ بیسیکلی اتنا لمبا لیکچر دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ میں اپنے ولاگ کے تھرو اپنی اس سبسکرائبر جو کہ وہ میری ہر ولاگ ویڈیو دیکھتی ہے، اس کو میں یہ تسلی دے سکوں کہ ایسا نہیں ہے، آپ مضبوط ہیں، آپ کی ساری زندگی ہے، آپ کا گھر ہے سب سے بڑی بات۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا گھر کوئی نہیں ہوتا، لیکن اصل میں عورت کے بغیر گھر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنے ولاگ میں سمجھائی تھی، اس لیے دل بھرا کریں۔ عورت ہی ہے جو صبر کر سکتی ہے۔ مرد تو دیکھیں عورت کی ایک چھوٹی سی بات یا گالی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ عورت مرد کی مار بھی برداشت کرتی ہے۔ سب سے زیادہ حوصلہ صبر مرد میں عورت میں ہی ہوتا ہے۔ عورت جو چاہے وہ کر سکتی ہے، بس اس کی سمپل بات وہی آ جاتی ہے کہ نیت کیا ہے۔ اگر تو وہ نیت ہے کہ وہ صبر کرے گی اور وہ یہ کر سکتی ہے، پھر وہ کر لے گی۔ تو آج کا موسم بہت اچھا تھا۔ میرے ولاگ میں آپ کو بہت سے شارٹ سکرین دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ 2 دن کا ولاگ ہے، 1 دن کا نہیں ہے۔ ایکچولی یہ ہے کہ ایک دن میرے مہمان بہت زیادہ آئے تھے، اس میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں گھر میں کچھ پکا سکوں، ریڈی میڈ ہی کھایا تھا۔ تو گیسٹ کے تھوڑے بہت میں آپ کو کیپچر دکھا دی ہیں کہ کون آیا تھا۔ ایکچولی میری فیملی کے ممبرز ہی آئے تھے۔ یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے جس میں میں نے چولہا صاف کیا، کچن کو بہت اچھے طریقے سے نیٹ کیا ہے، اور آج میرا موڈ تھا کہ کری بنائی جائے۔ کری تو موسٹ فیوریٹ ہے پنجابیوں کی۔ باہر کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو پنجابی ہیں، پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں، کری، ساگ، مکی کی روٹی، سرسوں کا ساگ، یہ ساری چیزیں ان کی بہت فیوریٹ ہیں۔ تو کری مجھے پہلے لگتا ہوتا تھا کہ کری بنانا بہت ایک ڈیفیکلٹ کام ہے، سب سے مشکل جو ریسیپی ہے وہ کری ہی ہے، اور مجھے اتنی مشکل لگتی تھی کہ میں ڈرتی اس کو نہیں بناتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے یہ بنا لی ہے، مجھے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کری کے علاوہ اور ایک میری امی جی کے ہاتھ کی کری بہت اچھی ہے، ان کے ہاتھ کی پسند آئی، اور ایک مجھے اپنے ہاتھ کی پسند آتی ہے۔ اور میرا کری بنانے کا طریقہ کار دوسری عورتوں سے بہت مختلف ہے، لیکن میری ماما کے جیسا ہے۔ جیسا وہ بناتی تھی کری، میں نے سیم ویسی ہی بنائی ہے۔ آپ بھی اس طریقے سے ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ جو دیکچی آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، یہ اتنی پرانی ہے کہ یہ تیسری نسل میں چل رہی ہے۔ پہلے یہ میری ساس کی ساس کے پاس تھی، پھر میری ساس کے پاس آئی، اور اب میرے پاس آ گئی۔ کتنی مزے کی بات ہے نا کہ لوگوں کی چوڑیاں، کنگن یا اس طرح کی روایتی چیزیں چلتی ہیں، ہماری یہ دیگچی چل رہی ہے۔ بہرحال یہ چھوٹا سا جوک تھا۔ اب میں نے بنائے ہیں پکوڑوں کا سامان۔ پکوڑوں کا سامان بناتے ہوئے یاد رکھیں کہ اسے تھوڑا سا ہارڈ بنائیں، کیونکہ اگر آپ نے اس میں پٹاٹو ڈالے ہوتے ہیں تو پٹاٹو اپنا پانی چھوڑتا ہے۔ اگر آپ اس کو پتلا بنائیں گے، پانی زیادہ ڈال دیں گے، تو پھر آلو بھی اپنا پانی چھوڑیں گے، اور جب آپ ان کو فرائی کریں گے نا، گھی میں نکالیں گے، تو یہ چرچرے سے بنیں گے۔ آپ اسے پہلے ہی تھوڑا سا ہارڈ رکھیں، پھر آلو تھوڑا سا پانی چھوڑیں گے، سمپل ٹو سے آپ کے پکوڑے بہت ہی سوادشٹ بنیں گے، بہت مزیدار بنیں گے۔ اس طرح سے بنا کر دیکھیے۔ یہ چھوٹا سا ٹپ ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے بھی کسی کی ویڈیو سے ہی سیکھا تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ بھی میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتی ہوں، میں کوئی پروفیشنل کوک نہیں ہوں، میں ڈیلی روٹین بتاتی ہوں، اور ڈیلی روٹین میں کوئی اتنی بڑی بزنس وومن نہیں ہوں کہ میں وہ اندر باہر آپ کو دکھاتی رہوں۔ میں گھریلو ہاؤس وائف ہوں، تو میں نے ہاؤس کی روٹین ہی آپ کو بتانی ہے۔ تو ہاؤس وائف کی روٹین ہوتی کیا ہے؟ صبح گھر کے کام جھاڑو پونچھا کرو، بعد میں 3 ٹائم کا کھانا بناؤ، بچوں کو لک آفٹر کرو، ڈیٹ سیٹ۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی بات ہے، ذمہ داری۔ عورت جیسی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری اور کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ میری وہی سبسکرائبر جو بڑی دل برداشتہ ہوئی ہے کہ ہم عورتوں کا کیا ہے، بھی عورتوں کا سب کچھ ہے، گھر، شیلٹر، اور سب سے بڑی بات اپنے میاں کے نام کے ساتھ اس کے سائے میں زندگی گزارنا، اس کے گھر میں وہ آپ کو اتنے مان کے ساتھ بیاہ کر لاتے ہیں، اور ڈیلی اپنی ساری عزت اور اپنا سارا وقار اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ کر وہ تو باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے ان کی ہر چیز کو مانتن استعمال کرنا ہے، اور یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کے گھر کی ہر چیز کی جواب دہ ہیں، اور آپ نے اس کا مانتن اس کا استعمال کرنا ہے، اور آپ اس کو بتا سکتی ہیں۔ جب آپ یہ ساری چیزیں گھر بیٹھی، اور وہ باہر بے فکر ہوتا ہے کہ جی گھر میری بیوی ہے، وہ سب کچھ دیکھ لے گی، تو زندگی کا یہی مزہ ہے نا۔ عورت آئی کس لیے؟ اپنے میاں کے لیے آئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اداس تھے تو اماں حوا کو پیدا کر دیا تھا،
تو آپ بھی تھوڑی سی اپنی سوچ کو نا وسیع کریں، اتنا نیگیٹو مرد کو لے کر نہ چلیں۔ ہاں مرد برے بھی ہیں، بہت بہت برے ہیں، لیکن اچھے بھی بہت ہیں۔ یہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نہیں اچھے، کوئی بات نہیں، آپ ان کو اچھا کر لیں، کیونکہ جیسا مرد ہوگا اس کو عورت ویسی ملے گی، جیسی عورت ہوگی اسے ویسا مرد ملے گا، تو پھر ہم ایک دوسرے سے گلہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہاں یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بہت بہت انوینشن کرنے کی ہمت رکھتا ہے، تو کیا ہم اتنی ایبیلٹی نہیں ہے ہم پڑھ لکھ کے کسی کو چینج کر سکیں؟ تو ہاں بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں بھی ہوتے۔ بہرحال یہ میرا آج کا ولاگ